اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے. دیکھو اس حدیث میں ہم سب کو غور کرنا ہے. حدیث کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے. اس میں دو باتیں بتائی ہے کہ دونوں مومن ہیں, دونوں ایمان والے ہیں, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک طاقت والا ہے اور ایک کمزور ہے. تو جو طاقتور ہے وہ بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمانی اسپرٹ اس کے اندر موجود ہے. پہلی صفت تو المؤمن ہے, اس کے اندر ایمانی طاقت موجود ہے. وہ اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرے گا جو بھی کرے گا. تو اس بنا پر ایمانی اسپرٹ تو دونوں میں ہے, لیکن ایک میں جسمانی طاقت بھی ہے, وہ زیادہ کر سکے گا, اور ایک بیچارہ جسمانی طاقت کے اعتبار سے پیچھے ہے, کمزور ہے, وہ نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ ایمانی اسپرٹ تو ہے, لیکن وہ کرنے کے لیے جو طاقت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان والے بندے کو جس میں طاقت ہو, اس طاقت کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی خدمت خلق کر سکتا ہے, اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے, اس کی بنا پر اس کو بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ وہ محبوب اور پسندیدہ ہے, یہ فرمایا. یہ تو اس حدیث کا میں نے مفہوم مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. اب آپ ایک بات اور سمجھیں, اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایمان کی صفت دونوں کے ساتھ لگائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی صفت تو ہر حال میں ایمان کا جو تقاضا ہے, ایمان کی جو اہمیت ہے, ایمان کے تقاضوں کے مطابق جو ایمانی زندگی ہونی چاہیے وہ تو ہر حال میں ہونی چاہیے. تبھی ہم لوگ خدمت خلق اللہ کے لیے کرنے والے کہلائیں گے, ورنہ تو اس میں ریاکاری اور شہرت کا جذبہ اور پتہ نہیں کیا کیا نفس کے مقاصد اور نفس کے دسائس اس میں شامل ہو جائیں گے, تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں رہے گا. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے پکا سچا مومن بننا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی بننا ہے. دونوں صفتیں اپنے اندر مکمل طور پر پیدا کرنی ہے. کسی ایک صفت میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. مومن بھی کامل اور طاقتور بھی کامل, دونوں چیزیں ہوگی تو پھر خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, یہ اس پر صادق آئے گا. بہرحال دوسری بات یہ اسی حدیث کی روشنی میں یہ ہے, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین ایک کتاب لکھی ہے, بہت اہم کتاب ہے ان کی. اس میں اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مومن کو اپنی طاقت کے باقی رکھنے کے لیے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے جو اسباب کرنے چاہیے وہ بھی کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ طاقت جو ہے وہ کو کمزور کرنے والی بندہ انسان کے جسم کو کمزور کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ چیزوں سے بچے گا تو طاقت باقی رہے گی, تبھی جا کر طاقت باقی رہے گی. بد پرہیزی کرے گا آدمی تو بیماری بڑھتی جائے گی, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر آدمی کمزور ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. چنانچہ ایسی ایسی باتیں حضرت نے لکھی ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے کہوں گا تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے بولوں. ایک عربی لفظ ہی میں بول دیتا ہوں. ایک آدمی شادی شدہ ہے تو کثرتی جمع جو ہے وہ آدمی کو کمزور کر دیتی ہے, تو اس سے بھی حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اب حالانکہ حلال ہے, بھی حلال ہے, لیکن یہ آدمی کو میں کمزوری پیدا کرنے والی ہے. اسی طرح اس کی بہت سی چیزیں حضرت نے لکھی ہے اس حدیث کے تحت میں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے طاقت کو باقی رکھنا بلکہ بڑھانا, یہ المؤمن القوی کے لفظ سے اس کا مطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے.
کہ یہ چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں، مطلوب ہے کہ آدمی مومن ہو کر کے طاقتور بنے اور طاقتور باقی رہے اور طاقت میں بڑھتا جاوے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب بھی بنے گا اور بہترین بنے گا اللہ تعالیٰ کے وہاں۔ بس اتنی بات تو حدیث کے سلسلے کی میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب ایک بات اور تھوڑی سی کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو آپ لوگوں نے جو کچھ دکھایا اس میں بہت سے عبرت کی باتیں، سبق کی باتیں تھی، ظاہر میں ناٹک تھی لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت سی سبق لینے کی باتیں تھی، جس کو مولانا واصف صاحب نے جو ہے کھول کر کے بتایا، تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ان کے انداز بیان سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ عالمانہ انداز جو ہے، تو مولانا نے کہا کہ یہ تو عالم ہے، تو تب پتہ چلا مجھے۔ بہرحال تو یہ جو ہے آپ لوگوں نے جو کچھ بھی آپ کو جو 3 دن میں جو کچھ سکھایا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سے آپ لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ بتایا، اس کا جو ہے ایسا کرنے کا نقصان وغیرہ جو کچھ آپ نے بتایا، اس سے بھی بہت خوشی ہوئی۔ بہرحال اس کے ساتھ ایک بات دوسری جو کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارا اس میدان میں آنے کے لیے جو یہ لباس ہے وہ مجبوری کے درجے کی چیز ہے۔ کھلے سر رہنا یہ یہاں ایک ضرورت کی چیز ہے۔ باقی اپنے گھر اور اپنے گاؤں میں آپ لوگ اسلامی لباس میں رہیں گے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آپ اپنے دل و دماغ میں اسلامی لباس سے محبت رکھیں گے، ٹوپی سے محبت رکھیں گے، آپ کو ٹوپی پسند ہونی چاہیے۔ کھلے سے رہنا یہ جو ہے بے دین لوگوں کا طریقہ بتایا ہے کہ فتاوی رحیمیہ کے اندر لکھا ہے کہ کھلے سر رہنا یہ جو ہے بے دین سے دور جو لوگ ہوتے ہیں ان کا شعار، ان کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے۔ تو یہ ہر وقت ہمیں ایسا نہیں رہنا ہے، ہر وقت تو ہمیں ٹوپی پسند ہو، ٹوپی کے ساتھ رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام مشائخ، تمام بزرگان دین، تمام اللہ والے کو جو ہے سر ڈھک کر کے رہتے تھے، کبھی وہ کھلے سر نہیں رہتے تھے۔ تو ہم کو ایمان کا یہ جو تقاضا ہے کہ ہمارا جو ہے دوسرے اوقات میں ہمارا لباس، ہماری ٹوپی ساری جو ہے صحیح ہو، اسلام کے مطابق ہو، دور سے پتہ چلے کہ مسلمان یہ لڑکا ہے، اور ہر ایک ہم کو سلام کر کے سلامتی کی دعا دیوے، ہم سلامتی کی دعا لیوے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہوگی، ہمارے چہرے پر داڑھی ہوگی، ہمارا لباس اسلامی ہوگا، تو وہ ہم کو پہچانیں گے مسلمان ہیں، سلام کریں گے۔ اور اگر ایسے لباس میں ہوں گے تو پسند نہیں کریں گے ٹوپی کو، داڑھی کٹا دی، تو کیا ہوگا؟ جو ہے کوئی سلامتی کی دعا سے محروم ہو جائیں گے، کوئی ہم کو سلام کرنے میں جھجکے گا، پتہ نہیں کون ہے، مسلمان ہے کہ کون ہے۔ اس لیے ہم کو اسلام کی چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ آخری ہماری ایک نصیحت، کوئی بات سوچی نہیں تھی، تو دعا کے لیے صرف ہمارے لیے بات تھی۔ اب یہ اچانک بات نہیں، تو میں نے سوچا کچھ بات اللہ تعالیٰ جو بھی دل میں ڈالے۔ لا الہ الا اللہ، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.